السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 80۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، لا تمسنا النار، ہرگز نہ چھوئے گی آگ، الا ایاما معدودات، سوائے چند دن۔ قل اتخذتم، کہہ دو کیا تم نے لیا، عند اللہ، اللہ کے پاس، عہداً کوئی وعدہ، فلن یخلف اللہ، کہ ہرگز نہ خلاف کرے گا اللہ عہدہ، اپنا وعدہ۔ ام تقولون، کیا تم کہتے ہو، علی اللہ، اللہ پر، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ اور انہوں نے کہا، جہنم کی آگ ہمیں ہرگز نہیں چھوئے گی مگر گنے ہوئے چند دن۔ کہہ دو کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی عہد لے رکھا ہے تو وہ اپنے عہد کی خلاف ورزی کبھی نہیں کرے گا، یا تم اللہ تعالیٰ پر ایسی بات کہتے ہو جو تم نہیں جانتے۔ اب سب سے پہلے دیکھیں کہ جو یہودی تھے وہ کہتے تھے کہ جہنم کی آگ ہمیں ہرگز نہ چھوئے گی مگر گنے ہوئے چند دن۔ اب اس سے مراد یہ ہے کہ آگ ہمیں تھوڑے دن ہی چھوئے گی، پھر ہمیں آگ سے نکال دیا جائے گا۔ تو اس عقیدے کی وجہ یہ تھی کہ یہودی نا اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا لاڈلا سمجھتے تھے۔ یہودی کہتے تھے کہ دنیا کی عمر اگر 70 سال ہے نا تو ہم ہر سال کے بدلے ایک دن دوزخ میں رہیں گے، تو اس لحاظ سے جہنم جانے کی کل مدت بس 7 دن بنتی ہے۔ ان میں سے کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ ہم نے 40 دن بچڑے کی عبادت کی ہے، اس لیے ہم صرف 40 دن ہی جہنم میں رہیں گے۔ تو آخرت کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہونے کی وجہ سے ہم بچ جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے لاڈلے ہونے کی وجہ سے بچ جائیں گے، انسان کو دنیا میں اپنی فکر کرنے سے، جواب دہی سے، احساس سے اور نیک اعمال کرنے سے روک دیتا ہے۔ کہ ہم تو سمجھتے ہیں ہاں جی ہم اللہ تعالیٰ کے لاڈلے ہیں تو ہم سے حساب کتاب نہیں ہوگا، ہم نیک عمل نہیں کریں گے تو بھی ہم بچ جائیں گے۔ تو جو یہودی تھے نا وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کے باوجود بھی مطمئن تھے۔ یہود کا عقیدہ خراب تھا، اس لیے وہ نافرمانیاں کر کے بھی مطمئن رہتے تھے۔ یہودیوں کے اندر عقیدے کی خرابی کی وجہ سے سرکشی آ گئی تھی۔ وہ سمجھتے تھے کہ نافرمانیاں کرنے سے تو ہمارا کچھ بھی بگڑنے والا نہیں ہے اور نہ ہی ہمارا کوئی بگاڑنے والا ہے، اس لیے وہ نافرمانیوں پر مطمئن رہتے تھے۔ یہود تھے نا جو وہ نبیوں کی اولاد ہونے کی وجہ سے یہ سمجھتے تھے کہ ہماری نافرمانیوں پر ہمیں نہیں پکڑا جائے گا، ہمیں کچھ بھی نہیں کہا جائے گا۔ تو جو لوگ اس خوش گمانی میں مبتلا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارے حقوق محفوظ ہو چکے ہیں، سچی دعوت پر ان کا رویہ کیسا ہوتا ہے پھر؟ تو پھر جو ایسے لوگ سچی دعوت کو گوارا نہیں کرتے، کیونکہ سچی دعوت نا ان کو اپنی میٹھی نیند اور میٹھے جو خواب ہیں ان کو خراب کرتے ہوئے نظر آتی ہے۔ تو سچی دعوت زندگی کے حقائق کو واضح طور پر سامنے لے آتی ہے، جس کو وہ لوگ سمجھنا ہی نہیں چاہتے، لہٰذا وہ ایسی دعوت پر تنقید کرتے رہتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے رہتے ہیں اور اس کے مخالف بن جاتے ہیں اور اس کے راستے میں روڑے اٹکاتے رہتے ہیں۔ جو یہود تھے، جو علماء تھے، وہ ایمان کیوں نہیں لے کر آتے تھے؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام سن کر، سمجھ کر، جان بوجھ کر بدل ڈالتے تھے، حق کو چھپاتے تھے، اپنے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ کی کتاب لکھ کر یہ کہتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، کتاب پر معاوضہ حاصل کرتے تھے عوام کے ایمان نہ لانے کے سبب۔ یعنی کہ پیچھے تو تھے جو وہ علماء کے ایمان نہ لانے کے سبب تھے کہ علماء کیوں ایمان نہیں لے کر آتے تھے، لیکن اب یہاں پہ ہے کہ عوام جو ہے وہ کیوں نہیں ایمان لے کر آتی تھی۔ تو کتاب کے بارے میں بے بنیاد امیدیں رکھتے تھے، کتاب کی بجائے وہ وہم و گمان پر چلتے تھے، کتاب کا علم نہیں رکھتے تھے۔ یہ یقین کہ دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز نہ چھوئے گی، یعنی عقیدے کی خرابی آخرت کا گر ہمارے لیے۔ اب اس کا اگلا پارٹ ہے کہ کہہ دو کہ تم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی عہد لے رکھا ہے تو وہ اپنے عہد کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ یعنی کہ اے رسول ان سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ نے کیا تم سے کوئی وعدہ کیا ہے؟ اگر پھر ایسا ہے تو پھر وہ اپنا وعدہ کبھی بھی نہیں توڑے گا۔ کیا
تم کوئی ایسی بات کہتے ہو جس کی حقیقت سے خود ہی نہ واقف ہو، تو علم کے بغیر اللہ تعالیٰ کی ذمہ کوئی بات نہیں لگانا، کیونکہ علم کے بغیر اللہ تعالیٰ کے ذمہ کوئی بھی بات لگانا سب سے بڑا حرام ہے اور سب سے بڑی یہ برائی ہے۔ تو یہ جو یہودیوں کی جو غلط فہمی تھی کہ جہنم کی آگ میں ہرگز نہ چھوئے گی مگر جان دے، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا ہے کہ جو بھی بدی کمائے گا وہ اپنی خطاؤں، گناہوں اور نافرمانیوں میں ڈر جائے گا، وہ دوزخی ہے اور وہ دوزخ میں ہی ہمیشہ رہے گا، اور جو لوگ ایمان لائیں گے، نیک عمل کریں گے، وہ جنتی ہیں اور وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب اس کا لاسٹ پارٹ تھا کہ یا تم اللہ تعالیٰ پر ایسی بات کہتے ہو جو تم نہیں جانتے، یعنی کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کی ذمہ ایسا معاملہ لگاتے ہو جس کا آپ کو علم ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ اس دعوت کی صداقت دو، یا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے نجات کا وعدہ لیا ہوا ہے تو تب ان کا وعدہ درست ہے، یا لوگ بہتان لگا رہے ہیں اور پھر یہ عذاب و رسوائی کے لیے کافی ہے۔ تو ہمیں اس آیت سے کیا سبق ملتا ہے کہ ہمیشہ وہ بات کرے جس کے بارے میں ہمیں علم ہو، خود سے کوئی بھی بات کر کے نہیں بتانی۔ پہلے اللہ کی کتاب کو پڑھیں، سمجھیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، پھر آگے لوگوں کو بتائیں۔ جزاک اللہ خیر۔